آج کی صدی میں اس بات کا پرچار عام ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں۔ ہر ایک کی زبان اس بات کا ڈنکا کرتی سنائی دیتی ہے۔ لیکن کیا ایسا ہے؟ شاید آپ کا جواب ہاں میں ہو، لیکن اگر میرے یہی الفاظ کسی کشمیری بہن یا بھائی سے ہو تو کیا اس کا جواب ہاں میں ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے آج 75 سال بیت گئے اور ہر پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج بھی کشمیری عوام محمد بن قاسم جیسے لیڈر کا انتظار کر رہی ہے جو آئے اور ان کو آزاد کروائے۔ اسی جذبہ یکجہتی کو زیر غور لاتے ہوئے آج ہم اپنے الفاظوں کو یوم یکجہتی کشمیر یعنی 5 فروری کے لیے قلم بند کیا ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ کشمیر پاکستان کے شہر مانا جاتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جب 1947 میں پاکستان کو حاصل کیا تو معاہدے کے مطابق کشمیر پاکستان کی سرحد طے پایا، لیکن ہندوستان کی سرکار اور عوام سے یہ بات قابل برداشت نہ ہوئی اور اسی دن سے آج تک کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جو کہ مقبوضہ کشمیر اور دوسرا جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسانیت کی بے حرمتی، بے جا ظلم و ستم، قانونی حقائق کی خلاف ورزی اور زیادتی آج بھی انڈین آرمی کی طرف سے جموں کشمیر میں جاری و ساری ہے۔ آج بھی ہماری کشمیری بہن اور بھائی غلامی کے چکر میں پس رہے ہیں، لیکن آج اس ترقی اور امن کے دور میں جب کوئی کشمیری مسلمان ناجائز نکتہ جل کا شکار ہے تو کیوں کوئی باثر و سوک آواز نہیں اٹھائی جاتی، سوائے کشمیریوں کے پختہ ارادوں اور جذبوں کے۔ کشمیر کی سرحد پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے، جس سے یہ ثابت کروایا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ 1997 میں قاضی عیسیٰ احمد مدنی 4.5 اپنی جماعت کے 4.5 ملین ممبران کے ساتھ مل کر ملک گیر مہم کا آغاز کیا اور کشمیر کے خلاف بغاوت کرنے والے بھارت کے خلاف پرزور مذمت کی۔ اس بات میں کوئی درائے نہیں کہ کشمیر کی آزادی کے لیے کئی جنگیں لڑی گئی، مہم چلائی گئی۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کو لے کر کئی معاہدے بھی طے پائے، لیکن انڈیا کی چالاکی اور بے ایمانی ہمیشہ کشمیری مسلمانوں کے حقوق کو دباتی رہی۔ کشمیری اپنی زندگی کو آزادی سے گزارنے میں بھی محتاج ہیں اور ہر وقت کسی مسیح کے منتظر رہتے ہیں۔ بھارتی فوج نے کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی اور ہزاروں کشمیری مسلمان آزادی کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی ماؤں کے بیٹے، کئی بہنوں کے بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ کشمیر کی آزادی کی خاطر کشمیریوں نے اپنے خون کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، لیکن آج بھی کشمیریوں کی نظر کسی ایسے مسیح کو ڈھونڈ رہی ہے جو آئے اور ان کو غلامی کے اندھیروں سے نکال کر آزادی کی روشنی میں لے آئے۔ ہمارا مقصد یوم یکجہتی کشمیر ہے۔ حکومتی اداروں اور اعلیٰ افسران سے اپیل ہے کہ کوئی پختہ اقدام کیا جائے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش کی جائے۔ اس معاملے میں عام عوام کو بھی کشمیریوں کے ساتھ ظاہر یکجہتی کی ضرورت ہے، تاکہ جب وہاں کشمیر میں کوئی مسلمان شہید ہو تو اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو یہ احساس رہے کہ ہمارے ہمدرد مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں جو ہمارے دکھ اور درد میں برابر کی شریک ہیں۔ اور آخر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی آواز کو آپ کے ساتھ بلند کرنا چاہوں گا، جس میں انہوں نے پیغام دیا، کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر کی آزادی تک کشمیری اور پاکستانی عوام کا ایک ہی نعرہ رہے گا، کشمیر کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔